اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت محمد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر خیر دے صدقے نال ساڈے گناہ معاف فرمائے تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں قبول و منظور فرمائے میرے مہرباناں دا سارا اہتمام سلام اللہ پاک جناب سیدہ دے صدقے چ قبول فرمائے میرے محترم سامعین خالق کائنات قادر مطلق ہے اگر وہ چاہے تے 10 بندیاں دی مجلس ہوئے وہ چاہے تے 1000 بندے دی مجلس ہوئے وہ چاہے تے لکھ بندے دی مجلس ہوئے وہ چاہے تے باہر ہوئے وہ چاہے تے اندر ہوئے یہ کچھ چیزاں ایسیاں نے جنیاں ساڈے بس چ نے کچھ چیزاں ایسیاں نے جنیاں ساڈے بس چ نہیں بانیان دا اہتمام کمال ہے بہت اچھا انہاں بارگاہ وچ اپنا نذرانہ پیش کیتا ہے اگوں میرے خالق دی کچھ اپنی مرضیاں کچھ اپنی رضاواں نے وہ دے مطابق بھی وہ اپنے پتہ نہیں کوئی راز ہوندے نے ایسے لیکن ساڈے علم چ نہیں ہوتے اس واسطے بہرحال پھر ایک بار موقع ملیا مجلس دا ورنہ بارش نے ایک بار خراب کیتا لیکن بہرحال میں جناب دے سامنے جڑی آیت مجیدہ پڑھی ہے یہ وچ آ جاندی ایک منٹ جڑی آیت مجیدہ میں پڑھی ہے آ جاندی ہے میں پیانا تھوڑا جا سب آخر تھوڑا جا سیٹنگ جڑی ہے آخر تھوڑی جی تبدیل ہوئی ہے تھوڑا جا فرق پائے گا لیکن انشاءاللہ کر دینا پاؤ بہتر کر دینا پہنچتے شوندے جڑی میں آیت جناب کے سامنے پڑھی ہے اس آیت کے پہلے حصے وچ مومنین دا ذکر ہے اور آیت کے آخری حصے وچ صادقین دا ذکر آیت شروع ہوندی ہے مومنین تو آیت مکدی ہے صادقین تے یہ وچ اللہ پاک نے حکم کیتا ہے مومنین وہ مومناں نال اللہ گل کیتی اللہ حاکم ہے پوری دنیا دے مومن او دے محکوم نے کوئی بندہ ایسا نہیں جڑا مسلمان اچھا جی آواز نہیں آ رہی جی یہ سیٹنگ کرو جی کوئی مہربان کرن گے میں تو پھر صحیح پڑھنا پیا تے مائک بھی میرے منہ اگے وے تے میرے بس دی گل نہیں میں تے آواز بھی میری ٹھیک ہے ایک ڈبیاں دی سیٹنگ ہے میرا نہیں جی سپیکر میرا نہیں میرا تو نہیں نا کرو جی سیٹنگ کرو میں تے پڑھنا ہے میرا منہ بھی ٹھیک ہے آواز بھی ٹھیک ہے سپیکر میرے منہ اگے ہوئی تے وہ سیٹنگ کرتے ہیں پہ انشاءاللہ آ جاتی آواز چلو گلا باتیں کرتے رہنے ہیں جدوں ٹھیک ہو گیا ادو شروع کر دیں گے ٹھیک درود پاک ایک مرتبہ پڑھو سارے حضرات صلی اللہ آواز تھوڑی جی کنٹرول رکھو تھوڑی کنٹرول رکھو تو میرا خیال ہے آ جائے گی تھوڑی جی ٹکراندی آواز برآمدہ ہے کچھ باہر بندے نے لیکن پھر بھی کوشش کرنے ہیں اے ویکھو نا آواز جڑی ہے میری ٹکرا کے ایک بار پھر ہوندی ڈبلنگ ہوندی ہے اس واسطے تھوڑا جا کٹ رکھو تاکہ بندیاں تک گل پہنچے بہت ہی نہ رکھو تھوڑا جا آواز پوری رکھو نا صلوات پڑھو آواز درود پاک پڑھو صلی اللہ آئی آواز ٹھیک ہے مہربان میرے محترم سامعین اللہ حاکم ہے اسی وہ محکوم وہ سانو حکم کرن دا حق رکھتا ہے ساڈا من جانا ساڈا حق ہے اللہ حکم کرتا ہے اساں حکم مننا او دے اتے کسے دا حکم نہیں نبی بھی او دے محکوم نے ولی بھی او دے محکوم نے انبیاء او دے محکوم نے رسل او دے محکوم نے
حضرت علی علیہ السلام نے حضرت مالک اشتر نو مصر دا گورنر بنا کے بھیجیا تے فرمایا اتھے جا کے لوگاں نو اے نہ آکھی کہ میں حاکم، اپنے آپ نو حاکم نہیں آکھنا، میں تینوں بنا کے بھیج رہا نا۔ تو کہنے لگا جی جڑے میں احکامات سنانے نے وہ کیویں سناواں؟ مولا امیر المومنین نے فرمایا تو بندے کٹھے کر کے نہ جمعے انہوں نے آکھی کہ میرے کول کچھ حکم نے، میرے کول کچھ احکامات نے، میرے نہیں۔ تینوں بندے پوچھن گے کدا حکم تو لے کے آئے ہیں؟ انہوں نے آکھی یہ میرے حاکم کے حاکم کا حکم ہے، میرے حاکم کا حکم ہے۔ وہ پھر تینوں پوچھن گے کہ تیرا حاکم کون ہے؟ تو کھلے دل نہ آکھی علی ابن ابی طالب۔ پھر وہ پوچھن گے علی علیہ السلام دے اتے حاکم کون ہے؟ انہوں نے آکھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر بندے پوچھن گے بھی آخری حاکم کون ہے؟ انہوں نے پھر دسی کہ میرے حاکم دا نام علی ہے، علی دے حاکم دا نام مصطفیٰ ہے، تے مصطفیٰ دے اتے ایک حاکم ہے جڑا حاکم نہیں احکم الحاکم ہے۔ بہت شکریہ، او حاکمہ دا حاکم ہے۔ میرے محترم سامعین جدو اللہ حکم کرتا ہے ادو پھر ساڈے تے کرتا ہے۔ جدو آندا یا ایھا الذین آمنو ادو فیصل آباد والے مومن بھی وچ ہی ہوندے نے تے شیخو پورے والے بھی وچ ہی تے کراچی والے بھی وچ ہی تے مکے والے بھی وچ ہی تے مدینے والے بھی وچ ہی۔ جدو آندا یا ایھا الذین آمنو یہ دا مطلب ہے مومنہ نال گل پیا کر۔ میرے محترم سامعین پھر مومن دا حق ہے کہ پھر وہ اپنے حاکم دا حکم مننے کیتا جو سانو ہی۔ اچھا اسی منکر نہیں ہو سکتے وہ حکماں دے، کدی کدی کتائی ہو جاندی، کدی کتائی ہو جاندی۔ مثلا اس نے آکھیا نماز پڑھو، کئیاں کولوں ایک نماز دی کتائی ہو جاندی ہے پھر وہ اگلی پڑھ لیندے نے، اگلی دی ہو جاندی ہے پھر وہ اگلی پڑھ لیندے نے، پھر اگلی ہو جاندی، یعنی ظہر رہ گئی تے عصر پڑھ لئی، عصر رہ گئی تے شام پڑھ لئی، مغرب کسی ویلے رہ گئی تے عشاء پڑھ لئی، یعنی کدھر کتائی ہو جاندی تے جنہ ساری زندگی پڑھی نہیں انہاں کول کتائی والی تے گل ہی کوئی نہیں۔ کتائی تے ہوندی ہے بھی ایک واری ہو گئی تے پھر بندے اگلی پڑھی۔ اللہ سا پورا دن بھکھے بھی مردے نے تے خدا دی قسم پوری رات بندے مسلیاں تے کھلو کے تھک ٹوٹ جاندے نے۔ میں پکی گل پیا کردا جے قرآن دے سامنے کھلو کے اگر اندر بغض علی آنا تے بھکھیا مرن دا کوئی فائدہ نہیں۔ اندر بغض علی ہے تے نماز بھی قبلہ کوئی فائدہ نہیں دینا، کیونکہ صاحبان ایمان نال گل ہے۔ ہن حکم سنو جی، اے تے تھوڑی جی بحث کریے۔ اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، 119 نمبر آیت ہے۔ موضوع میں شروع کر دیتا ہے، یہ میں تھوڑے چند منٹ لائے نے تاکہ ذرا توجہ ہو جائے۔ توجہ ہو گئی، کچھ نہ کچھ میرا خیال ہے، آواز بھی ٹھیک ہو گئی۔ اللہ پاک فرماندے نے اے ایمان والو جی اللہ سے ڈرو جی، ڈرنے ہاں جی، تیرے کول نہیں ڈرنا تے کدے کول؟ اللہ فرمایا ڈرنا انج نہیں جی میں کسی خطرناک شے تو ڈری دا، انج نہیں ڈرنا۔ کئی بندے اللہ تو اینا ڈر گئے نے کہ اللہ دا گھر آ جائے تے گلی دوجی چ ہو جاندا، اے وڈا گھر ہے، ڈرنا ہی چاہیے ڈر۔ کئی بندے پوری زندگی مسیطے نہیں بڑے پہ وڈے دا گھر ہے تے ڈرنا ہی چاہیے۔ انج نہیں ڈرنا، ڈرنا کا تو اللہ کو ڈرنا کیوں؟ اللہ کوئی نعوذ باللہ انج تے نہیں، اللہ بڑا پیار ہے، سارنا بڑا پیار کرتا ہے۔ اور ڈر ہے وہ بھی سن لو، ڈرنا اس گل تو ہے جڑا ایڈا کریم ہے کدھر ناراض ہی نہ ہو جائے۔ مولا تانوں جزائے خیر دے گئے، جڑا ایڈا کریم ہے ایک کدھر ناراض ہی نہ ہو جائے، اس گل تو ڈرنا ہے۔ تو میں کہ اللہ حکم کرو، کی حکم کرتے ہو؟ ایمان والو جی ڈرو جی، ڈر رہے ہیں، حکم کرو۔ اللہ فرماتا ہوں میں تمہیں دساں کونوا مع صادقین، ایمان والے ہونا تو سچوں کا ساتھ دینا۔ ہو گئی ہے جی، موضوع آگیا تھوڑا ذہن۔ اے مومنین ساتھ دینا صادقین کا، اے مومنین ساتھ دینا، یہ مطلب ہے مومنین کو حکم ہے کہ صادقین سچوں کا ساتھ دیں، سچوں کا ساتھ دیں۔ ساتھ کنے دینا جی؟
مومنین نے کدا صادقین دا سچیاں دا یہ مطلب ہے سچیاں نو لوڑ نہیں کہ وہ مومن لب دے پھرن مومنہ نو لوڑ ہے وہ سچے لبن شکریہ شکریہ مہربانی کرنا سبحان اللہ صادقین نو ضرورت نہیں کہ وہ مومنین دی تلاش کرن وہ محتاج نہیں مومن دا حق بنتا ہے وہ سچے نو لبے تو سچے دا ساتھ دے سچے دا ساتھ دینا آسان نہیں تو انہوں پتہ ہے سارے انہوں پتہ ہے سچے دا ساتھ دینا آسان نہیں سچے دا ساتھ دئیے نا تے جھوٹے لتا پان چھڑ دیں وہ یار ایک بندہ سچا تو انہوں پتہ ہے لڑائی ہوئی ہے تے بندہ سچا ہے تسی انہوں سچا آکھن لگیا ایک باری سوچو گے ضرور کہ جدو میں انہوں سچا آکھیا جڑے دے مخالف نے وہ تو میرے مخالف ہون گے ہے کم اوکھا میں فیصلہ باد چاہاں تے فیصلہ باد تے گجرانوالا الحمدللہ پنجاب اچھ نہیں پنجابی ساڑھی ایک ہی پنجابی تقریباً ایک ہے وہ سیگا ساگا وکھرا لگ جائے تو لگ جائے کوئی بچ بچ چھوٹے بچے لفظ ہیں آیا سیگا تے گیا سیگا وہ ہو سکتا ہے کوئی وعدہ کٹا ہوئے لیکن پنجابی تقریباً ساڑھی ملتی ہے وہ جو لفظ میں پیا بولنا نا پنجابی دا وہ لفظ ہے جوگا یہ لفظ ہے انہیں میں استعمال کر کے دساں گا نا پھر پتہ لگے گا جوگا کی نوان بھائی 20,000 روپیہ سارے مومن پاؤ مجلس کرانی ہے ایک بچ اٹھ گیا تھا میں نہیں جے انہیں جوگ سبحان میں نہیں جے انہیں جوگا 2,000 روپیہ جی یہ میرا رکھ لو تو میں انہیں جوگا بس ہی نہیں گل جوگا ایک اندازہ ہوتا ہے تو کنے جوگ ہے ہر بندہ جوگے چ برابر نہیں ہوتا کوئی آندہ میں انہیں جوگا نہیں سچے دا ساتھ پنچایت چ کھلو کے دینا ہر بندہ انہیں جوگا نہیں شکریہ سچے دا ساتھ پرے پنچایت چ کھلو کے آکھنا بس ٹھیک ہے کہ اے سچا ہے ہر بندہ اینے جوگا نہیں ہوتا اچھا جیڑا بندہ پنچایت چ کھلو کے تو انہوں پتا میں ٹیچر رہا 100 نمبر والا 100 چو 100 لے کے بھی پاس ہو جاندہ 60 لے کے بھی پاس ہو جاندہ 40 لے کے بھی پاس ہو جاندہ تے 100 چو کٹ تو کٹ ہے آج تو آٹی خیر ہوئے پڑھے لکھے بندے بیٹھ 33 تریجہ حصہ حالانکہ 100 دا تریجہ حصہ 33 نہیں ہوندے 100 دا تریجہ حصہ 33 نہیں ہوندے 33 99 ہوندے تو 99 بن دے 100 بھی پورا نہیں ہوتا پھر جب 33 لے جاندہ نا اوکھا سوکھا ہو کے وہ پھر نا جی پاس انہوں کر چھڑ دینے ایک نمبر دی رعایت دے کے بندے پوچھ دینے کنے نمبر آئے نہیں 100 چو 100 تسی پاس ہوئے ہو یہ ہوئے ہیں 33 آنے بندہ پوچھ دے تو اڈا کی بنے ہیں پاس ہو گئے ہو 100 والا کی آندہ ہے ہو گیا پاس ریڑ کھڑ کے وہ آندہ بھائی تم ہی پاس تو میں بھی پاس ترتے اگلی کلاس تم ہی جانا میں جنہیں جوگا سا انہیں کو تو پیپر میں ٹھیک ہی کیتے ہیں یہ دا مطلب ہے جڑا پنچایت کھلو کے آندہ نا کہ میں اے سچا ہے کہ میں تیرے نال او دا جے 100 چو 100 ٹھیک وہ آندہ یار جڑی پنچایت گل کیتی ہے عدالت بھی کریں گا وہ آندہ سیول تو لے کے سپریم کورٹ تک جتھے آکھیں گا میں قرآن چو کے آکھاں گا اے سچے انہوں آندہ جے 100 چو 100 اللہ بڑا کریم ہے وہ آندہ جے سچے تینوں لب جان تے کھلو کے میدان چاہ کے سچے نے تینوں عدالت جانا پہتے آکھے سچے نے تینوں مسجد چکھنا پہتے آکھ تینوں کعبے آکھنا پہتے کعبے دے بچ جا کے آکھے سچے نے 100 چو 100 ہی تو میں کہا اللہ جڑا انہیں جو گا نہ ہوئے اللہ فرماندہ کسے چاہ دی دکان تے بہ کے آگ چڑھ وہ سچا تے ہے سبحان اللہ میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں تو چاہ دی دکان تے بیٹھا ہے بندے چاہ جنہیں جوگا
شکریہ خیر ہوئے جناب چاہ دی دکان تے بیٹھے ہیں اتھے بندے بیٹھے نے چاہ شاہ پہ پیندے نے اتھے انی گل کر چھڑ کہ جناب اسی تے ماڑے بندے ہاں نکا نکا بال بچہ ہے نکا نکا بال بچہ ہے ماڑے بندے ہاں انہیں جوگے نہیں مزدوری کرنے ہاں انج آ جڑی لڑائی ہوئی ہے ویسے اسی تے انہیں جوگے نہیں انہیں جوگے نہیں انج سچا تے ہوئی ہے نا اللہ فرماندہ پاس ہو گئے چلو 100 نہیں ہو لیا کو 40-50 دے لے ہی نہیں کدھرے بہ کے سچے نو سچا آگ چھڑے انہیں ساتھ دیتا ہے کچہری تک وہ کمال ہے لیکن انہیں کم از کم انہاں تے منہ چکے دیتا ہے نا کہ اے سچا ہے ہوں میں 33 نمبرہ دی گل کرنے کا ادو تھلے جنہیں جوگا سی کئی بندیاں نو چاہ دی دکان تے پوچھئے وہ جڑی لڑائی ہوئی ہے کوئی پتہ ہی آندا میں نہیں پتہ ہو سکے تو سامنا کھلوتا سائیں جڑے ویڑے لڑے نے ہو سکے میں سگڑ پہ لانگا بندہ انہوں آندہ یار پتہ بھی تینوں سارا ہے تے پھر تو ویکھے نا گل سدھی نہیں کرتا کدی ادھر دائیں بائیں کرنا ہے وہ آندہ پرا ہو وہ پرا کر کے آندہ میں تینوں گل دساں میں انہیں جوگا نہیں اللہ فرماندہ پاس ہونے جی ہونے اللہ فرماندہ مینوں کی دسنا تو کنے جوگا ہے میں جاننا تو جننے جوگا ہے میں جاننا تو جننے جوگا ہے اللہ پاس کرے گا اللہ فرماندہ نہ تو پنچایت چاکھے ہے نہ تو کچہری جا کے آکھے ہے تے نہ تو چاہ دی دکان تے بہ کے آکھے ہے وہ دل وچ ہی من جاؤ سچا ہوئے مولا بھی تو انہوں جزائے خیر کے ایسے دل وچ بھی من جانا ہو سچا ہے تے لوگاں دی نظر تیرے منہ دے وے میری نظر تیرے دے میں علیم بذات الصدور ہاں میں دلاں دے رازاں تو واقف ہوں مرن تو پہلا سچے نو سچا اچھی نہ آگ ہولی بھی نہ آگ ایتھے من جا ایتھے لو بھئی مسلمانوں قرآن تے میرا ہاتھ جے میں قرآن چو سچے تے سن لگا ہوں اچھی آنکھوں کے تے 100 لگ جائے گا گھر بے کے آنکھوں کے تے 50 لگ جائیں گے مرن تو پہلا ایتھے من کے جایا جے بطول سچی ہے سچے قرآن سے پڑھوں من کے جانا ہے رسول سچے میں من کے جانا ہے حسن سچے میں من کے جانا ہے حسین سچے میں من کے جانا ہے علی سچے میں پڑھ دینا پر گل سن جی میں تے آخری گل کر دیں بڑے جب بندے ایسے نے جڑے اپنی چھت تے علم لانا چاہتے نہیں لانا چاہتے وہ نہیں لا سکتے پہ پریشان نہیں ہونا پہ ساڑھے کوٹھے تے علم نہیں لگا میں نے ایک بچہ ملیا میں سامنے قرآن ہے میں غلط گل نہیں کرتا میں بنا کے بھی نہیں کرتا وہ سکتا جی میں مجلسہ جاننا تے میری اماں منع کر دی ابا جان بھی منع کر دی وہ اندر نہ جائے مجلسہ نہ سنے میں کی کروں میں کی آندے ہو سکتا اماں آندی ہے میں تینوں دودھ نہیں بخشنا جے تو مجلس سن گیا تو میں ابا ہو سکتا ابا تے اگے ہی ابا ہے وہ دی سن لو اماں تے صرف آندی ہے میں دودھ نہیں بخشنا تو میں کہا ابا ہو سکتا ابا آندہ ہے جے میرے نا جے میرے ہیں تو مجلس سے نہ گئے میرا خون ہے تو مجلس سے نہ گئے میں مسئلہ دسو میں نہ آیا کر وہ انج دا ہی منہ ہو گیا جی میں ان تو اڈے ہوئے ناراض تھوڑے یقین کرو میں کیا بچہ نہ آیا کر کہنے لگا جی میں مولا دا ذکر سننا ہونا میں کیا ماں پیو دا گستاخ ہو جائے گا تو مولا ہی تینوں پسند نہیں کر ماں پیو دی گستاخی کرنی ہے اماں نو کی آکھیں گا تے ابے نو کی آکھیں گا ان دا گستاخ نہیں ہونا صرف ایک واری قرآن نے منع کیتا ہے کہ ماں باپ دی اطاعت نہیں کرنی کدوں جدوں ماں باپ آکھے کہ مشرک ہو جا جدوں ماں باپ آکھے نا مشرک ہو جا اللہ نو چھڑ کے بت پرستی کر یا سورج پرستی کر یا آتش پرستی کر اللہ فرماتا ہے ہون نہیں تو نہ ماں دی مننی ہے تے نہ میری مننی ہے ہون صرف میری مننی
ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਬਾਪ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਮੇਰੀ ਮੰਨਣੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਢੱਕਣ ਤੇ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗਾ? ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਬਚਿਆ। ਅੰਮਾ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅੱਬੇ ਦੀ ਵੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਗਰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਬੂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਂਝ ਅੰਮੀ ਤੇ ਅੱਬੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ। ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ, ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਬੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਡੱਕ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਮੌਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾ ਕਰ ਦੇ। وہ دوویں ڈک کے راضی ہو جائیں گے اور عقیدت کا اظہار کرنے کے دونوں ہاتھ بلند کر کے علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق کل ایمان علی حق نعرہ علی۔ وہ ڈک کے مطمئن ہو جائیں گے کہ اساں نہیں جان دیتا، اساں نہیں جان دیتا۔ وہ مطمئن ہوگا نہیں نا، تو راضی بھی ہوگا نہیں نا۔ چلو اور راضی کر لینی نا، امی میں نہیں جانتا، پتر چنگا جو ہے پیو نو آگے ابو میں نہیں جانتا، ہو سکا حلال دا جو ہے بہت اچھا پتر میرا جو ہے، یعنی دوویں راضی ہو گیا نہیں نا، لے اے بھی راضی ہو گیا نہیں، تے جڑا تو آکھے نا میرا دل کرتا ہے، کیونکہ اللہ کی نظر صرف تیرے منہ تے نہیں تیرے دل تے وے۔ تے کہنے لگا پھر میں تساں تے مینوں آکھ چھڑیا تو نہ جا، تے میرا تے دل پہ کرتا جے میں کوٹھے تے علام لاواں، میں کہ او دا بھی طریقہ میں تینوں دس چھڑنا بچیا۔ کہنے لگا دسو، میں ماں پیو دی زندگی دی دعا کر، اپنی حمایت دی بھی دعا کر، انہاں دی خدمت بھی کر، ہاں تے جنی دیر تک او جیوندے نے اونی دیر تک اندر لا چھڑنا علام، اوے دل وچ لا چھڑنا، جدوں موقع ملے گا ادوں کوٹھے تے بھی لا دیں، کیونکہ چھت تے او لاندا ہے جدے اندر پہلے علام لگدا ہے، جدے دل وچ علامدار دی محبت آوندی ہے وہ پھر چھت تے بھی لاندا ہے۔ یہ مطلب ہے آخری طریقہ ساتھ دین دا یہ کہ بندہ دلوں ہی من جائے کہ اے سچا ہے۔ موضوع تھوڑے ذہن چ ہے، میں اعلان پیا کرنا کھلے دل نال قرآن دے سامنے، الحمدللہ بڑیاں بڑیاں وڈیاں گھراں دے لوگ، بڑیاں بڑیاں وڈیاں گھراں دے لوگ، وڈے گھر پتہ جی چودھری غلام عباس گجر وڈا ہی گھر ہویا نا، چودھری عطا محمد تارڑ وڈا گھر ہویا، وڈا گھر، وہ تو وڈا گھر تو نظر آئے گا جدے دربار تے لکھیا ہوئے حضرت سائیں رحمت علی رحمت اللہ علیہ، وہ پھر رحمت اللہ علیہ تے چودھریاں تو وڈا ہی ہے، وڈا ہے، یعنی چودھری لکھیا اور کر لے تے جے رحمت اللہ علیہ لکھیا ہو پھر وڈا گھر ہے، تے جے کسے گھر تے لکھیا ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ علیہ تو بھی وڈا گھر ہے، تے جدے تے علیہ السلام لکھیا ہو، بولو بھائی بولو، یہ دا مطلب ہے چھوٹا گھر پھر وڈا گھر پھر وڈا گھر پھر وڈا گھر، علیہ السلام دا گھر تے پھر وڈا گھر ہے۔ بہت شکریہ کہ علیہ السلام دا گھر وڈا گھر، قرآن تے میرا ہاتھی تے قبر اپنی چ جانا ہے۔ علیہ السلام دیاں گھراں وچوں کچھ لوگ سچے دا ساتھ چھڈیا تے اللہ جہنم وچ گل چ، تساں غور ہی نہیں فرمایا، وڈیاں گھراں دے لوگ سچے دا ساتھ چھڈ کے جہنم وچ ٹر گئے نے، تے بہت پیڑے گھر چوں لوگ سچے دا ساتھ دے کے تے جنت ہی ٹر گئے۔ انہوں میں قرآن چوں پڑھ دینا تے آج دی مجلس تمام کرنے ہے میرے سامنے اس ویلے سورہ مبارکہ تحریم ہے 28واں پارہ ہے، آیت 10 ہے تے 9 ہے، موقع ملیا تے 9-10 آیت کس آیت 10 تے 11 دو آیتاں کسے ویلے پڑھ چھڑنیاں نے، اگر زندگی جی کو 2-3 منٹ مل جان کی پتہ ملی جان، ویسے تے بہت مصروفیت ہے، ایسے ایسے مصروف بندے میں ویکھے نے جڑے 11 بجے دنے تاش تے بیٹھے نے اوتھے 4 بج گئے نے تے 4 بجے کو بچہ گھروں آیا کہ امی آندی ہے روٹی کھا لو، ہو سکا گھر آنا تے تینوں بھی پوچھ لینا تے تیری امی نو بھی پوچھ لینا، میں ایتھے ویلا بیٹھا
ایسے مصروف بندے جے ٹائم مل جائے تو سورہ تحریم دوستو نوجوانوں 10 نمبر تے 11 نمبر آیت پڑھنی. اللہ فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. اللہ فرماتا ہے ایک نوح کی بیوی تھی نوح بھی علیہ السلام, ایک لوط کی بیوی تھی اور لوط بھی علیہ السلام. میں کیا اللہ پاک آج کل کتنے ہوں دیاں. اللہ فرمایا وَقِيلَدْخُ لَلنَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ. بتھیرے جہنم میں چھپے جاندے سن میں دووے انہاں نال ہی ٹور چھڑیاں. میں کیا علیہ السلام دیاں بیویاں. اللہ فرمایا علیہ السلام دیاں بیویاں کتھے؟ میں اللہ تھا جہنم میں. میں کیتا کی سنے آپ پڑھو کہ تیرا زیادہ سواد آئے گا. تو پتہ وہ جڑا سوٹ کوئی دے وے وہ آندا ویکھ نہیں میں تے اپنے دنوں صحیح آندا تے جے دکان تے کھڑ کے کوئی آکھے جڑا چاہنا ہے وہ لے لے پھر آپ تے بندہ صاحب نال ہی لیندا نا. میرے کو آیت سننا ہو رہے کسے ویلے آپ پڑھو گے تے سواد ہو رہے گا. اللہ فرماندا فخانتاہما انجی پڑھیا جاندا ہے فخانتاہما. ایڈا دے نا مولوی راگ نال پڑھ دینا راگ نال صحیح پڑھیا جاندا ہے. اوے راگ نال صحیح پڑھیا جاندا ہے تو ہی جانتے نہیں. ادھر جڑے نا الفاظ دا اتار چڑھاؤ وہ راگ نہ پڑھیا جاتا اچھا پڑھیا. اسی جڑا تحت لفظ پڑھنے ہیں کئی باری سارے کو وعدہ کٹا ہو جاتا ہے تو وڈے علماء دستے ہیں کہ انج نہیں انج پڑھنا ہے. وہ میں احتیاط پہ کرنا. میں کہنا دعا کیتا کی سی. اللہ فرماندا فخانتاہما ان دونوں نے خیانت کی تھی. کیا بات. بندے دی خیانت اور ہے بی بی دی خیانت. بندے اپنے صاحب دے باہر ہوندے نے تے بیبیاں گھر ہوندیاں نے. جدوں پتہ لگے نا وہ بی بی خیانت کر گئی میرے ذہن سے سب تو پہلا ہوندا ہے کہ کمیٹی کھا گئی ہوئے گی کسے. مطلب کی کرنا بی بی نے کیڑی خیانت کرنی. اور بی بی نے کئی بیبیاں کیڑیاں سڑکاں بناندیاں نے جڑیاں سڑک چوں پیسے انہیں کھا جانے. یہی ہو سکتا ہے کہ کمیٹی پا کے بی بی اگے پیچھے ہو جائے تے خیانت کر جائے. یا زیادہ تو زیادہ یہ کرے دودھ چ پانی پا جائے. اور کی 5-7 کلو دودھ گھر آیا 3-4 کلو چ پانی پایا تو ویچ چھڑیا. یہی ہو سکتا ہے بی بی دی اور کیڑی خیانت. تیجی ایک اور بھی ہو سکتی دیسی گھیو لیا کے 2 کلو تو وچ کوئی 1.5 کلو ڈالڈا پا کے تے کٹھا ایک اور. یہی ہو سکتا. بیبیاں ہی کر سکتی ہیں نا اور کی بیچاریاں. چل اور بی بی تے بیچاری کنڈی لا کے بجلی چور بھی نہیں ہو سکتی. وہ بھی کسے بندے لانی ہے. بیبیاں دی یہی خیانت ہوندی ہے کہ پیسے اگا پیچھا کر لیا مطلب یا دودھ چ پانی پا لیا یا کہ وہ غلط بند بنا لیا. انہاں دو بیبیاں علیہ السلام دیا بیبیاں نے دودھ چ پانی پایا ہوئے تو میں مجرم, کسی دے پیسے کھادے ہون تو میں مجرم. کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا انہاں کو ملاوٹ کیتی ہوئے تو میں مجرم. قرآن میرے ہاتھاں جی ایک ہی کام کیتا نے. اے دوہاں دے بندے سچے سن تے اے ساتھ چھڈ گئے. راضی ہاں نوجوانوں میں راضی آباد رہو. دوہاں دے شوہر سچے سن صدقے جاواں دوہاں دے شوہر سچے سن تے سچیاں دا ساتھ چھڈ گئے. ایک منڈا بھی ایسی ایک دا تمہیں یاد ہے حضرت نوح علیہ السلام دی بیوی تو علاوہ منڈا بھی ایسی. وہ جڑا منڈا ہے نا حضرت نوح علیہ السلام دا وہ جدو بیوی ڈوبی ہے نا حضرت نوح دی تے بیوی دے متعلق نہیں نے اللہ نو آکھیا کہ یا اللہ آ میری بیوی جی اینو بچایا جی. انہاں حد دفعہ جڑے پتر ڈوبن لگن اے قرآن وَنَادَ نُوحٌ رَبَّهُ. نوح نے اپنے رب کو آواز دی فَقَالَ رَبِّي إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي. اے میرے رب یہ میرا بیٹا بھی ہے اور میرے اہل بھی ہے. اے میرا پتر ہے. چونکہ بیبیاں غلطی کرنا عورتوں شادی شدہ صلوات پڑھو اللہم صلی محمد وآلہ. میں پیانا میں بھی پڑھی تساں بچے تسے بھی پڑھ لو مت آکھو سانو تو واری نہیں آؤں. اللہم صلی اللہ. تہاڈا بھی نہیں ہوئی شادی ہے جی اس بچے دی بھی نہیں ہوئی. اے جڑے شادی شدہ ہو تانوں پتہ ہے بھی جڑے ویلے بی بی غلطی کرے تے اسی کی آنے خاندان ہی ایسا ہے. میں جاننا سارا خاندان ہے. غرق ہو گیا بیڑا رشتہ کران والے دا
وہ پیسے لے کے ساڈے گل پا گیا چڑیل یہ بیوی نو بندے آندے نے چڑیل میرے گل پی گئی منڈا پیڑا نکلے تو پھر نہیں آندے جن میرے گل پی گئی کیونکہ وہ بیگانی ہوندی ہے تو منڈا اپنا ہوندا ہے اجے تک تے صورتحال اتنے بھی ہے پتہ نہیں اتنے کی حکمت سی وڈے لوگ سن حضرت نوح نے بیوی دے متعلق سوال نہیں کیتا جدو پتر ڈبن لگا نا اتھوں تک پانی آیا تے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا یا بنی ارکب معانا اے پترا میرا ساتھ دے سار اٹھاؤ میں سار اٹھاؤ میرا ساتھ دے ولا تکن مع الکافرین تے کافران دا ساتھ نہ دے ایک پاسے معصوم ہے ایک پاسے کافر نے دسو جی کدا ساتھ دیتا انہیں خیر ہوئے کافران دا تے جدو ڈبن لگا پھر پیو ہوندے نے جنہیں تھانے چ گئے ہوندے نا پیو وہ آندے تیرا وہ آندا بندہ آندا ایڈا پیڑا تیرا ہے وہ آندا میرا تے کدھر وہ آندا کی کرم ہے تو پھر میرا ہی یہ تو گھبرانا نہیں یہ تو پیغمبر نے آکھیا میرا ہے جدو اللہ نو پیغمبر آکھیا نا میرا پتر بھی ہے تے میری اہل بھی ہے اے قرآن ہے اللہ فرماتا ہے قال یا نوح انہو لیس من اہلک یہ تیرا بیٹا ہے اہل نہیں ہے بیٹا ہے تیرے قابل اور تیرے اہل نہیں ہے کیوں انہو عمل غیر صالح اس کا عمل ٹھیک نہیں اس کا عمل چوری ٹھیک عمل نہیں ڈاکہ یتیم دا مال کھانا کسی دے منہ تے نجائز مارنا ٹھیک عمل نہیں اس کسی دے منہ تے ماریا ہوئے میں مجرم ڈکیتی کیتی ہوئے میں مجرم چوری کیتی ہوئے میں مجرم اس شراب پیتی ہوئے میں مجرم اور یار دسو لوگانو دا عمل پیڑا کیڑا سی میں کیا اللہ کی کیتا سو فرمایا اس سے برا عمل کیا ہوگا سچے کا ساتھ ہی چھوڑ گیا صدقے یہ دا مطلب ہے علیہ السلام دے پتر بھی ہون جدو سچے دا ساتھ چھڑ دینے کتھا جان دینے جاننے میں کہ اللہ جب توری گیا سی تے تو ایڈا اشتہار کٹن دی کڑی لوڑ سی ضرور آواز آئے گی میں انہاں بندیاں نو جاننا جنہ 14ویں 15ویں صدی اچھے یزید دی حمایت شروع کرنی ہے تے لوگاں نو آکھنا وہ شرابی تھا فاسق تھا فاجر بھی تھا جیسا بھی تھا آخر یزید صحابی کا بیٹا تھا اللہ فرماتا سچے دا ساتھ چھڑ کے ایتھے نبی دا پھسے ہے تو صحابی دا بچانا تو کیا کہنے جی فیصلہ بہت شکریہ آباد رہو شاد رہو یہ دا مطلب ہے بہت بڑا عمل ہے شکریہ کتنا سچے دا ساتھ دینا بہت بڑا عمل ہے بہت بڑا عمل ہے ہوں وڈے گھر پڑے نے ہوں پیڑا گھر پڑن لگے پیڑا گھر ایک بی بی سی وہ اللہ کے دعا کر دی دعا وہی کرتا ہے اللہ کے جڑا اللہ نو منتا ٹھیک تے جنت تے اپنا گھر وہ منتا جڑا پہلا جنت نو منتا ہو تے پھر اے بھی ایمان ہوئے پہ اللہ جنت دے تے لب دی اے قرآن اللہ فرماندا وا اس قالت رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنتی ایک عورت تھی اس نے کہا اللہ جنت میں میرا گھر بنا جنت میں میرا گھر بنا ایک اور گزارش ہے اللہ فرماتا دسو کہنے لگی بنجینی ایڈا میرا بندہ نا شوہر ہاں اے میرے مگروں لگ میں پنجابی ہاں تے ذمہ داری نال ترجمہ پہ کر آ جڑا میرا بندہ ہے بی بی دسنا کون سی اینو میرے مگروں لا کسے طریقے پاویں طلاق ہو جائے تے پاویں مر جائے مینوں نجات دے اس ظالم کو تے جنت وچ میرا گھر بنا قرآن میرے سامنے اللہ دوویں دعاواں قبول کر لیاں بول کوئی تے عمل کیتا اس نے میں پیانا نوجوانوں جنت وچ گھر بھی بنا دیتا تے بندے تو بھی جان چھڑا دیتے یہ مطلب ہے بی بی کو نیک سی کوئی عمل کیتا عمل کی کیتا ہے
ہوں تمہیں پتا لگ جانا جہے ویلے میں آیت پڑھنی ہے آیت دے وچ وہ بندے دا نا ہے آ جاندہ ہے آ قرآن ہے اللہ فرماندا ہے اس بی بی نے دعا کی ربی ابنی لی عندک بیتن فی الجنتی اللہ جنت میں میرا گھر بنا ونجنی من فرعون اس فرعون سے میری جان چھڑا واہ 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 علیہ السلام تو بڑا گھر کیڑا ہے اس لانتی تو برا گھر کیدا ہوئے گا فرعون دی بیوی سی مشہور نا آسیہ کی اس اللہ کے دعا کی تھی اللہ جنت وچ میرا گھر بنا تے سکنجر تو میری جان چھڑا اللہ جو دووے مان لئیاں نے یہ دا مطلب ہے نیک سی بولو بولو مومنہ سی مومنہ سی مومنہ سی 10 وائیے تہجد پڑھی ساسو آیت کریمہ کرائی سو کوئی دے گا دے کی کیتا سو میں کیا اللہ اے بی بی نو جنت وچ پہنچا دیتا جے کوئی عمل کیتا سو میں کیتا سو تو فرعون دی بیوی فرمایا پاویں فرعون دی بیوی ہے انہاں ورگی تے نہیں نہ نکلی جڑیاں علیہ السلام دیاں بیوی کمال ہے پاویں فرعون دی بیوی ہے میں کیا عمل کی کیتا سو وہ عمل سن لو جی اللہ پاک نے فرمایا عمل اس کا ایک ہی تھا کیا فرمایا ایک طرف موسیٰ تھا ایک طرف فرعون تھا فرعون قتل کرنا چاہتا تھا یہ قتل سے بچانا چاہتی تھی میں دیتے ادھر دا ہی راضی ہو گیا جتن دا اس جھوٹے نو چھٹ کے سچے دا ساتھ مجلس مکمل ہو گیا ساتھ اس حضرت موسیٰ دا دیتا ہے سونا جنہیں جوگی سی تو آنو گھر بول گئی یہ میں نے جنہیں جوگی سی اے فرعون جیسا بدبخت دشت گرد جنہیں 70,000 بچہ ماما دیا گودا چ قتل کر چھڑے ایک معمولی گل سی دی مخالفت کرنی تو سچے دا ساتھ دینا وہ جنہیں جوگی سی نا جی انہیں انہاں ساتھ دیتا ہے وہ میں قرآن چو پڑھ دینا کہ کننے جوگی سی اے میرے سامنے آئے تھے جدو انہیں آکھنا میں قتل کر دینا ہے اللہ فرماندہ ہے وَقَالَتِ امْرَأُ فِرْعَوْنَ تو فرعون کی بیوی نے اسے کہا قُرَّةُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ یہ بچہ چھوٹا سا ہے نا لگتا ہے یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہو سکتا ہے اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے میری آنکھاں دی کیویں تے تیریاں دی کیویں ہو سکتا ہے پہلا یہ گل دس لا تقتلوہ انہوں قتل نہ کریں کدی تو میں اگلی گل کروں انہوں قتل نہ کر ہو سکتا نہیں کر چھوٹے جیسے حضرت موسیٰ اس جڑی گل کیتی سنو تے اختتامی گل عسا ان ینفعنا او نتخذہ ولدن کہنے لگی ساڈی اولاد کوئی نہیں انہوں پتر بنا لینے بیٹا تے اے وڈا ہوئے گا تے سانوں پھر فائدہ ہی دے گا فائدہ ہی دے گا انہوں پتر بنانے تے سانوں تے سارے ایک واری منہ چو کڈو ان ینفعنا دا مطلب ہے سانوں فائدہ دے گا میں دور اندیش بندے چ پہ پڑھنا میں صاحب بصیرت بندے چ پہ پڑھنا ادھے گھنٹے دی تشریح کلوز کر کے ایک جملہ پیانا جتے تک پہنچ گیا ٹھیک ہے ورنہ جو اللہ نو منظور ہے یہ دا مطلب ہے اپنے فائدے واسطے بھی سچے دا ساتھ دیتا ہوئے نا تے جنت نہ بھی جانا صدقہ جانا اور یار چھوٹا جا بچہ ہے اللہ فرماندہ ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ نبی ہے ان کو شعور ہی نہیں تھا کہ یہ رسول ہے اس بی بی آکھیا چھوٹا جا بچہ ہے پال کے بڑا کریں گے تے پتر بناویں گے تے پتر سانو فائدہ ہی دے گا نا یہ دا مطلب ہے جیڑا کسے نبی دا ساتھ اپنے فائدے واسطے دے وے وہ بھی مومن ہوندا ہے حضرت موسیٰ جو اجے 3 دن دے سن انہاں اعلان نبوت کیتا سی نہیں کلمہ کسے نو پڑھایا سنے نہیں تے بی بی مومن ہے یہ دا مطلب ہے کلمہ پڑھن تو پہلا بھی بندہ مومن ہو سکتا کیا بات ہے اعلان نبوت تو پہلے بھی مومن ہو سکتا ہے موسیٰ کسے نو کلمہ پڑھایا نہیں علیہ السلام نے کسے انہاں کو اجے پڑھیا نہیں اعلان نبوت اجے کیتا نہیں وہ اعلان نبوت تو پہلا ہی مومن صدقے کیا بات بھائی سلام ہے اس قوم نو سلام ہے جڑا مجمع مگروں ترو کے لیاونا پہ وہ ہور ہوندا ہے جڑا اگے لگا ہوئے وہ ہور ہوندا ہے انہاں پہلا ہی نتیجہ دے چھڑے ہیں ہاں بھائی قرآن تے ہاتھ رکھ کے کوئی عالم دسے جب آسیہ موسیٰ کی مدد کر رہی تھی اور ساتھ دے رہی تھی اس کے دل میں تو کوئی لالچ تھا
وہی فائدہ تھا جب ابو طالب محمد کا ساتھ دے رہا تھا. ابو طالب کے ذہن میں کیا فائدہ؟ کل ایمان علی حق نعرہ ہائے ہائے. بیٹا بنا کے فائدہ لینا، بیٹا بنا کے فائدہ لینا اور ہے بیٹے دے کے راضی رکھنا. آسیہ کا نبی کا ساتھ دینا، شکریہ، آسیہ کا نبی کا ساتھ دینا اور تیرا کلمہ نہ پوچھنا. آسیہ کا ساتھ دینا اور تیرا مومنہ ڈکلیئر کر دینا، کبھی بھی نہ سوچنا بس نبی کا ساتھ دیا، مومنہ تھی، جنتی تھی، چھوٹے نبی دا ساتھ دے کے، چھوٹے نبی دا ساتھ دے کے انہوں مومنہ من گیا نا. تے علی دے پیو نے چارے پتر واری واری نبی دے بستر تے لٹائے نے کہ میرے سارے مک جان تے محمد بچ جائے. تے او دا کلمہ پوچھنا انہوں آندے نہیں بغض علی. آسیہ کنا ساتھ دیتا ہے؟ کنا؟ جن نے خیر ہوئے قریباً جی چھڑ دے لگا. آسیہ سلام اللہ علیہ نے کنا ساتھ دیتا ہے؟ جن نے 4-5 بندے بولے نے جن نے. تے حضرت ابو طالب کنا دیتا ہے؟ وہ جن نے جوگے سن. میں نہیں پتا وہ کنے جوگی سی تے میں نہیں پتا وہ کنے جوگے سن. وڈے لوگ نے ایک میں صاحب لایا وہ ساکھیا سی میرا جنت وچ گھر بنا. اللہ فرمایا جن نے جوگی سن تو انہاں ساتھ دیتا سچے دا آ جنت وچ گھر بن کے. میں سوچنا جی حضرت ابو طالب پوچھنا کہ یا اللہ میں بھی ساتھ دیتا ہے جن نے جوگاں. فرمایا جنہ تو دیتا ہے نا تیرے پوترے میں جنتیاں دے سردار نہ بنا دیا تو میں تیرے پتر دے متعلق نبی آکھے گا یا علی انتا قسیم النار والجنہ، میں تیری اولاد نو جنت دوزخ دی تقسیم دینا. میرے محترم سامعین، یہ دا مطلب ہے جن نے جوگے ہیں انہاں سچیاں دا ساتھ دینا ہے. اے قرآن ہے، آیت دا نمبر 61 ہے، سورہ آل عمران ہے. اے سائٹ تے تفسیر لکھی ہے آیت مبالغہ. حضور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر مبالغے میں گئے. کرنا کی سی؟ اللہ فرماتا ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. یہاں سے سچے بچ کے جائیں گے، جھوٹوں پہ لعنت آئے گی. جڑے انہاں لے آندے نے اپنے صاحب دے سچے تے جڑے نبی کھڑے نے اپنے صاحب دے سچے. جڑی میں تحریر پڑھی ہے وہ دے علی بھی رضی اللہ لکھے نے، جناب سیدہ بھی، حضرت حسنین بھی. تساں مہربانوں غصہ نہیں کرنا، انہوں لکھن دیو، لکھن دیو، اوہ لکھن دیو. اوہ رضی اللہ توانوں وہم لگا شیعہ نو کہ نہ سارے جی رضی اللہ لکھ چھڑے نے تو میں شکر پہ کرنا انہیں بندے نہیں بدل چھڑے. او یارا شکر کرو ہے تے ہوئی نہیں. پاویں رضی اللہ نے پھر بھی ہوئی نے تے پاویں علیہ السلام نے پھر بھی اکو گل پوچھنا. پاویں اے 5 نبی تے صلی اللہ ہے ہی نے جنہیں نال 4 گئے نے زہرا حسنین تے مولا علی. یار چھاڑ رضی اللہ نے یا رحمت اللہ نے یا علیہ السلام نے اکو گل دس تے میں مجلس فضائل دی مکا دیاں. سچے ہیں یا نہیں ہیں؟ سچے نے، سچے نے. انہاں 5 سچیاں نے سنٹر جدا چہرہ عیسائیاں نو نظر نہیں آیا اس سچی نو بطول آندے. اگے نبی دا پردہ، پیچھے حیدر کرار دا پردہ. برکے جو بی بی گئی ہے تے برکے جو واپس آئی ہے. 4 چہرے نظر آئے نے، ایک چہرہ نظر نہیں آیا. جڑی بازار کدی نہیں سی گئی، دکان تے سودے واسطے کدی نہیں سی گئی. نبی ایڈی بار دور میدان وچ کھڑ کے اللہ دیا بندیاں محنت تے بڑی کی تھی تاکہ لوگاں نو پتہ لگ جائے جڈا میں سچا اوڈی میری بیٹی سچی ہے. نہ اعلان کر مسجد وچ تے نہ دکاناں دے تھڑیاں تے بہ کے آگ سچی ہے. مرن تو پہلا دل وچ آگ سچی ہے.
حضرت ہور نے امام حسین دا راہ ڈک لیا تے میرے مولا فرمایا میرا راہ نہ ڈاکو میرے نال میری تیاں نے کہنے لگا میں یزید دا حکم ہے میرے مولا فرمان تیری ماں تیرے غم میں روئے کہنے لگا تساں میری ماں دا ذکر انہاں بندیاں چ کیتا ہے لیکن میں تہاڈی ماں دا ذکر انہاں بندیاں چ نہیں کر سکتا کیونکہ میری ماں کو جا تے تہاڈی ماں کو جا حضرت امام حسین نے جناب زینب سلام اللہ علیہ نو آکھیا سی اماں دی جائی اج نے ساڈا راہ ڈکیا نا اینو بیگانہ نہ سمجھے اے اپنا جے اینو دوزخی نہ سمجھنا جنتی جے بی بی آکھیا ویر کیویں میرے مولا نے فرمایا یاد رکھ کے جانا میرے مولا فرمایا جدے ذہن چ میری اماں دا حیا ہوئے اور جہنم وچ کیسے جائے میرے دوستو قدر حیا کدی دلاں چ آ جاندا نا تے نہ انج دیاں تیاں رول دیاں تے نہ ایدیاں پتراں نو لوگ انج قتل کر دے اج میرے مہرباناں نے ڈیرے واداراں نے دو قسم دی آزاداری رکھی آخر تے اگر مجلس جاری رہتی تو میرے تو بعد میرا خیال پڑھنے والے جناب سن شاہ صاحب موجود سن ایک اور بھی عزیز سن پتہ دسیا دو ساکر آلہ میرے تو جی وہ ٹھیک ہے میں پہ گل کرنا اگر میں موسم صحیح رہتا تو میرے تو بعد دے دوستان مرتضی عاشق صاحب موجود سن اور میرا خیال ہے محمد حسین شاہ صاحب موجود سن دوست سید زادے بعد پھر وہ برآمدگیاں کراندے وہ پھر چونکہ حالات ایسے بن گئے ہیں اس واسطے میرے کو دو چار جملے سن لو آنسو ہی آنا ہے تے آ جانا شاید تے دعا کر لئیے پہلا آندھے نے کہ بندیاں میں امام حسین دی سواری آئے گی تے بیبیاں چترہ محمل ہوں اے ترہ محمل گئے سن مدینہ کنے گئے سن 53 کم از کم دس کم از کم 53 دسے نے کم از کم 53 کم از کم دسے نے آج راندن تیاں لے کے کدی اٹھے روندے کدی اٹھے اسی نیرہ روندے نہیں اسی اس فضاج سوال پہ کرنے ہیں 10 مسلمانوں اور 50 کتھے گئے ہوئے انہوں نے اتنے جڑے بچے سوال ساڑوں کتھر گئے نہ کرے کسے پنڈ پوری بس کتے الٹ جائے تے 4-5 لاشاں ہون تے باقی کوئی آکے آنکھیں نہیں لبدیاں 72 سیٹی بس اللہ نہ کرے کہ تے ایکسیڈنٹ دا شکار ہو جائے تے 4-5 اللہ آ جان تے باقی لبنی نہ سوچ کی کرن گئے ہو لوگ جنہ دیا لبنی نہ میرے عزیز دوستو میں سوچنا میں کتھوں شروع کراں ایک جملہ پہلے کہہ دینا تاکہ کانسو نہ شروع کریے جویں اس الجھنا تو اڈے چاہنا ہے تے محمل سڑیاں تیاں میں چاہنے حالانکہ خالی نے یارہ خالی نے وہ جنہیں 3 آئے سن انہاں چ کوئی نہ کوئی تو مستورہ آئیاں سن آج جنیاں سڑیاں تیاں پہنا کول 3 آ رہے ہیں خالی آ رہے ہیں لوگ کی ساڈا مذاق بھی اڑانا تے اسی اپنا تصور قیامت تک قائم رکھنا ہے جدوں ایتھے زلجھنا آئے گا نا انہوں اسی پوچھاں گے تیرا سوار کتھے ہے تے جدوں اتھے محمل آؤں گے نا ادو سڑیاں تیاں پوچھن گیاں خالی آ گئے ہو آباد رہو میں سوچنا کتوں شروع کروں انہاں دا ساتھ جنہ دینا ہونا ہی ہے جننے جو کہ ایک بندہ حضرت زینب نے سلام اللہ علیہ نے شام جو یزید دے دربار چو لیا سی کہ وہ بندہ سانو دے سانو مدینے چھڑ کے واپس آ بشیر آ گیا بشیر دن مہاری جنوہ دن یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے مطالبہ کیا حضرت سجاد نے علم رکھن دے باوجود جان کے پوچھے تاکہ میرے ہاں تے تیرے آنسوؤں دا سبب بنے فرماندے نے اماں شام جو بندہ کیڑا ہے جڑا ساڈے نال ہی توڑ جائے بڑیاں گھراں وچ ڈرائیور انہوں رکھیا جاندا جڑا با اعتماد ہو بولو میرے گھر میرا ڈرائیور ہے میری نوح چلی جاندی ہے میری بیٹی نال چلی جاندی ہے بازار چلا جاندا ہو میں نے پتہ ہے 20 سال 26 سال دا میرے گھر ٹھیک ہاں یہ مطلب ہے با اعتماد نہیں رکھی دا کدی کلیاں سوچنا کڈا کو بی بی دی ذہن چ با اعتماد سی جڑا شام چو نال ٹریا زہرا دی
تے ناکے دی مہار پھڑ کے ٹریا کربلا بھی آیا ہے تے مدینے بھی آیا ہے میں یہ تو ابتدا کر دینا زہرا دی دھی نے 2-3 مطالبے کیتے نے وہ جدو میں پڑھ لیا ادو میں ایک جملہ صرف واپسی دا پڑھنا ہے ایک ذوالجناح دا ایک جملہ ہی ہونا ہے وہ پھر میں ہوں سوچ رہا کہ بہت زیادہ مصائب نے کہڑے کہڑے گوشے میں پڑھا کہڑے کہڑے چھڈا ہوں صرف اینا سن لو کہ ساتھ اس دیتا ہے زہرا دی سچی دھی دا موضوع ہوئی حضرت بشیر ساتھ دیتا جے اس زندان وچ کپڑے بھیجے ہون ایسا نہیں ملتا زندان چ کھانا بھیجیا ہوئے سال نہیں ملتا نہیں ملتا اچھا اس سفارش کو کیتی ہوئے کہ مدینے والوں چھڑ دیو نہیں ملتا نہیں اچھا اس ملاقات واسطے آکھیا ہوئے کہ میں جناب سجاد نہ ملاقات کرنا نہیں ساتھ اس کنہ کو دیتا ہے تے بی بی کنہ نوازے ہوں سمجھ تو آئے گی کہ جنہیں جوگے ہیں نا انہیں دینا ضرور ہے اگوں وہ ایڈے کریم نے وہ رنگ لا چھڑ دینا یقین کرو اساں ساتھ دینا اپنی حیثیت دے مطابق انہاں نو کرم کرنا اپنی حیثیت دے مطابق ساڈا آنسو ہی شاید قبول ہو جائے یہ جی قبولیت کتھے ہوئی ہے حضرت سجاد پوچھیا اما ایڈا شریف شام چو لب گیا جڑا ایتھوں لے کے دے مدینے تک ساڈے نال جائے بدول دی تھی فرمایا سجاد اے یزید دے دربار دا معاشقی سی پانی چھڑکتا چھڑکتا میرے کو لنگتا سی اے او شریف ہے جس اکھاں اتا نہ کر کے بھی جس نگاہ بلند نہیں کی تھی پورے دربار چو یہ 3 باری بہانے نہ میرے کو لنگیا 3 باری گل نے ایک کی تھی ٹکڑے ہو دے 3 کیتے کیونکہ جیڑا بندہ ساڑھے کو رک کے گل کر دینا انہاں نو شک پہ جاندہ ہمدرد ہے اے پھر یزید انہاں نو مارد ہے انہاں دیاں بیٹیاں نو مارد ہے انہاں دیاں بیٹیاں نو مارد ہے انہیں جوگا نا انہیں جوگا سی میرے کو گزرے ہیں گل نے ایک کیتی ہے لیکن رک نہیں سی سکتا رکدا تو ساری کر لینا انہیں 3 گل دے ٹکڑے کیتے ہیں کھلو نہیں سی سکتا بہانے نہ لنگدا سی فرمایا جدو پہلی باری میرے کو لنگیا ہے ادو صرف اینا آکھیا سو ایتھے کیوں آئے ہو صدقہ جاواں اتوں دی پھیرا لا کے دوجی باری گزریا تے مینوں ہولی جی آندا سنیا تہاڈی ماں دا جنازہ رات نو چٹے دن بازار جو کیویں گزرے ہو فرماندے نے جدوں تیجی باری گزریا نا ادو یہ پتہ نہیں کنا کو دل زخمی ہویا ہے میرے کو گزرتا گزرتا کہن لگا میں سنے کربلا جاگ لگی سی آندا بی بی اس آگ چ شہید ہو جانا سی تیری جتی دے دربار چ نہ ہوندی یقین کرو یہ وہ مہاری ہے جڑا شام تو لے کے بی بی آئی مدینے تک آیا تے نے اعلان بھی کیتا ہے جی یہ 3 دن مہمان رہا انہیں میں دسنا اعلان ہے پھر ادھر محمد آ جان گے ادھر زلجنا یہ 3 دن مہمان رہا مدینے تے واپس پھر سال بعد جدو آیا تے واپس جان لگیا حضرت سجاد نو اسا کہا کہ پھپھی کو مینوں اجازت لے دیو میں تیاں گھر چھڈ آیا حضرت سجاد جا کے آکھیا اما وہ بشیر تہاڈے آکھے آ تے گیا نا انہیں اتھے نہیں آکھیا میریاں تیاں نے میں نہیں جا سکتا اتھوں نال ٹر پہ تیاں پیچھے چھڈ آیا حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا ہاں بیٹا سجاد جڑے تیاں پیچھے چھڈ گیا ہوں انہاں نو جلدی جلدی تیاں کول جانا چاہیے ہائے وے میرا کربلا دا غریب بھی تی اجے پئی اڈیک دیا وے میرا مسافر حضرت بی بی پاک نے فرمایا آنکھ رک جائے علی دا کارے تینوں خالی ٹور چھڑا حضرت بشیر آکھیا پھپھی نو آکھو دعا دے وے میں نو کسے شادی لوڑ نہیں فرمایا میں پھپھی نال بہتیاں گلاں نہیں کردا ایتھے کھلوتا رہو پھپھی کو تینوں تحفے دینا چاہتے عزیزو حضرت زینب نے بیبیاں کے رومال کر کے آکھیا جدا کو بچیا زیور ایتھے رکھ دے کسے ہتھاں دا کسے پیراں دا کسے چوڑیاں کسے گلے دا زیور رکھیا وہ زیور جنہ کو ہے سی نا گٹھڑی ہے وہ ودیا کرنا سی نا ہوئے تو ایتھوں تے خالی کوئی آپ آیا بھی نہیں گیا تے جنہوں زہرا دی دھی لے کے آئی سی بی بی نے وہ جی زیوراں دی چھوٹی جی گٹھڑی بنائی ہے نا وہ دے سارے تو اتے 2 دور رکھے سی کدی نہ رو تو انہوں پتہ تیرے دوست انہاں دوراں نو تھوڑا جا خون بھی لگا سی اے بشیر کہنے لگا آقا یہ مینوں کنے دیتے فرمایا گٹھڑی لے جا یہ تیریاں تیاں واسطے نا تیریاں تیاں واسطے میرے آقا نے فرمایا تیاں کول پیو خالی نہیں جانتے تے ہے میری پھپھی نے تیریاں تیاں واسطے تحفے دیتے
کہنے لگا ایک باری مقدس ہتھاں نال یہ پاکو پاکیزہ کٹڑی کھولو. جدو میرے مولا نے کھولی نا اتنے 2 دور نظر آئے, تھلے چوڑیاں نظر آئیں, اگے کو گلو بند نظر آیا, 3 قدم پیچھے ہو کے آندا ہے امام ہے تے ابن امام ہے. ایک باری اپنی زبان نال دسو میریاں تیاں زیور پا لین, زہرا دیاں اجڑیاں تیاں دے زیور. میرے مولا کہنے لگے پھر کہنے لگا بطول دی دھی نوں آکھو میں عزت نال واپس کرنا تے مینوں کوئی ایسی شے دے تبرک جنوں ویکھ کے میں روندا رہوں, کوئی رون دا سامان کرے. ایسو جناح دی شبیہ ہونی ہے رون دا سامان, محمد ہونے رون دا ہی سامان, ایڑا سیرا بکھایا جاندہ رون دا سامان, ایڑی مہندی بکھائی جانی رون دا سامان ہے. اے رون دا سامان بی بی نے آپ مہیا کیتا ہے, یہ تے اعتراض نہیں کر. زہرا دی دھی آکھیا کی آندا آندا میں عزت نہ واپس کرنا. یہ زہرا دیاں پوتریاں دے زیور میریاں تیاں نہیں پا سکدیاں, انہاں نوں آکھو وڈے پیو دی تھییں غصہ نہ کرنا تے کوئی تبرک دیو. بی بی نے صندوق چوں ایک رومال کڈیا تے فرماندے نے سجاد اے رومال لے جا تے بشیر نوں آکھ یہ سنبھال کے رکھے, حشر والے دن انہوں گواہی دے طور تے پیش کرنا ہے. اے میری اماں دیاں ہتھاں دے نکلے 2 ہی رومال سا, ایک کساں ہورنوں عنایت آباد رہو بھائی, سارے بندے جان دو, ایک کساں ہور دے متھے تے بن دیتا وہ اساں عنایت کر دیتے ہیں, تے دوسرا میں تینوں پہ عطا کرنی ہاں تے جدو کھولے گا نا روندا ہی رہے گا. اس بشیر دی میں گل سنائی ہے. حضرت سجاد نے رومال لیاندا تے کہنے لگا مولا جویں گٹھڑی کھولی جے اور رومال بھی کھولو نا, ادھروں ویکھنا میرے لو میں سوکھا کھولن لگا نا, کیونکہ رومال وہ نہیں اے بھی وہ نہیں, وہ گل ہی ہو رہی. میرے مولا نے پہلی تے کھولی تے اکھاں چوں خون آ گیا, دوجی تے کھولی تے خون جاری ہو, تریجی تے کھولی تے خون ریش دے خط تک آ گیا, چوتھی کھولی تے میرے مولا دے آنسو خون زمین تے ڈگے تے میرے مولا نے رومال سامنے کیتا, عزادارو جڑا درمیان چو پھٹیا سی تے تھوڑا تھوڑا دوالے خون لگا سی. بشیر فرماندے نے یا مولا یہ کیڑا رومال ہے, رو کے میرے چوتھے امام فرماندے نے بشیر یہ وہ رومال ہے جڑا 10 محرم دی دوپہر نو میری ماں رباب نے اصغر دے گلے تے تینوں اے پھٹیا رومال دسدا رہے گا تیر وڈا سی میرے ویر دا گلا چھوٹا سی. آباد رہو. واپسی پڑھیے, واپسی پڑھیے, واپسی. ہائے ہائے زہرا دی دھی نے دوجا مطالبہ کیتا ہے, اتھوں شروع کر چھوڑے 2-3 جملے. بی بی فرمایا سجاد یزید نو آگ ساڈے پتراں دے سار واپس کر. لاشاں لینیاں اور گل ہے, میرے سار لینے اور ساڈے اکبر دا ساڑھے سار واپس. سار آ گیا, بی بی دروازے کھلو گئی. بی بی پاک عزادارو واقعہ کربلا تو بعد کاندھ نال ڈھول آ کے نہیں سن پہ سکتے. تہاڈی ہائے تو قربان ہوں میں سمجھدار بیٹھے, میں لمبی گل نہیں کرتا, میں پھولیاں بھی نہیں کدی گلاں مصاحب دی. بی بی پاک درخت نال بھی بہندے سن تے پیشانی لا کے بہندے سن, دیوار نال بہندے سن تے پیشانی لا کے بہندے سن. کسے بندے حضرت سجاد نے پوچھا اے تہاڈی پھپھو جان جدوں بہندے نے ادوں پیشانی دیوار یا درخت نال لاندے نے تے جڑا تھکیا ہوئے وہ تے ڈھول آ کے بہندا نا. فرمایا چپ کیتا رہو, اے نہ ماریا نے. بی بی دروازے دے اندرلے پاسے بیٹھ گئی ڈو تو بغیر تے فرماندے نے فضا ذرا اٹھا, میں اٹھا کے فضا نے کھڑیاں کیتا. فرماندے نے سجاد بیٹا انہوں آگ ساڑھے سار واپس کر. وہ سار پھر آ گیا گلی وچ سن, سار گلی وچ. یہ صندوق جڑے سن وہ بندے سر تے چکے سن, ایک بندے کول چابیاں سن. بی بی نے آکھیا اتھے ہی بہ جان سارے کھڑے ہو جان, ایتھوں ایک ایک سار مینوں دیو. ایک جملہ پڑھنا. بی بی نے شام دیاں عورتاں چ اعلان کرایا سی کہ جنہاں مسیتاں چ اعلان ہویا سی نا باغی دیاں بھیڑاں آئیاں, انہاں مسجداں چ اعلان کرو حسین دیاں بھیڑاں واپس تر چلی, نبی دیاں تیاں واپس تر چلی. پابندی کوئی نہیں سی, پوری شام دیاں عورتاں باہر آ کے کھڑیاں ہو گئیاں. باہر جمع غفیر سی انج. بی بی دروازے چاہی تو پوچھا سجاد بیٹا مرد نہیں؟ کہنے لگے مرد نہیں صرف عورتاں. بی بی خرامہ خرامہ اگے آئے تے دہلیز وچ کھلو کے بی بی نے پوچھا شام دیاں ہو؟ تھلے منہ کر کے کہنے لگے شام دی.
आज़ादारो जरा अपनी अहमियत में देखना। आज़ादार तो मुराद हर वो बंदा जिहड़ा दर्दमंद है, शिया या सुन्नी, अहले बैत दा दर्द रखता। बीबी ने फरमाया तुहाडे विच जेड़ियां जेड़ियां बीबियां मेरे वीर नूं अंदर वड़ के यजीद तो लुक के रोंदियां रहियां ना, लुक के, मैं मुहम्मद दी धी उन्हां दा शुक्रिया अदा कर। ओए लुक के ते बीबी फरमाया रह गईयां दूजियां जेड़ियां कोठे ते खलो के पुछदियां सौ कि अली दी वड्डी बेटी केड़ी है, अली दी वड्डी बेटी केड़ी है। बीबी फरमाया पत्थर तुसा मारने सन मैनू ते आ मेरी छोटी भैन है जेड़ी हर जगह आंदी सी मैं अली दी बेटी, इनू तुसा बहुत मारिया, इनू तुसा ज़ैनब समझ के मारिया ना, रुकैया बिनते अली सलामुल्लाह अलैहा नू। बीबी फरमाया इनू मारिया जे मैनू समझ के। अज मैं तुहानू दसा जिन्नू तुसा मारना चाहदियां सो ना तो अली दी धी मैं आ। खुदा दी कसम बीबियां थल्ले मुंह कर लिया ते बीबी की फरमाया, बीबी फरमाया मैं निशानदेही करना चाहवा ते दस सकदियां। इन्हें रबाब नू मारिया, इन्हें मेरी बेटी सकीना ने मारिया, इन्हें मेरे वीर दे सर ते पत्थर मारिया। मैं दस सकदियां लेकिन मैं उस नाने दी नवासी हां, मैं किसी नू बदनाम नहीं करना चाहता। ते बीबी फरमाया तुहानू मैं सद्या क्यों है ओ सुना। बीबी हुण इत्थों ना शुरू हुंदी है ये गल वापसी दी, वापसी पढ़नी है ना। बीबी फरमाया शाम वालियो अज मैं वापस टुर चली जे, सदके जावा सदके जावा। जिन्हां वीरां नाल जाना सी उन्हां दे सर लै के चलियां ते तुहानू इस वास्ते नहीं सद्या कि मैं तुहानू इशारे करके बदनाम करा, तू मारिया ते तू मारिया। आए हाय जुमला पता नहीं किदे दिल च उतरना है। बीबी फरमाया तुहानू तां सद्या अज दी हसरत रह गई है ना मारन, पत्थर ले आओ मैं टुर चली। सदके जावा सदके जावा। मैं मेरा ख्याल है कि घंटा ज्यादा पढ़ गया। मैं हूँ ना सर नहीं पढ़ता, सर नहीं पढ़ता। हूँ मैं सोचना कि बरामदगी हो जाए, बरामदगी माहमल भैन भी तियां च इतने सोच पढ़न लगा सा सर, लेकिन वो वास्ते और 15 मिनट चाहिए। इतने मैं मुका शाम दे सफरां दी मुक्की, जिंदाना दी थकी, जेड़े वेले मदीने दे बाहर आके खलोती। बीबी फरमाया सज्जाद बेटा जो नाना आते सन ना फतह करके एक रात वो शहर तो बाहर गुजारते सन, अगले दिन फातिहाना अंदाज नाल दाखिल होते सन। उजड़ना मेरा वखरा है, आई तो मैं फाते हो गया। इत्थे खैमे लाने नहीं, अज नहीं जाना कल जाना। कल बशीर ऐलान करेगा तो कल मैं शहर दाखिल होगा। अज वेख्या शहर नूं ते बीबी पाक ने फरमाया कल जाऊंगी। खैमे लग गए ते बीबी अगले दिन जान का इरादा कर। हुण तुसां लड़ना है, लंबा नहीं पढ़ना, मैं सिर्फ पढ़न लगा। यह जी आबादी तुहाडे कोल है, जी तुहाडे महल्ले की आबादी है, पिंड की आबादी है या शहर की आबादी है, ये जिहड़ियां धीआं हुंदियां ना धीआं, इन्हां दा एक मिजाज हुंदा है खास। वो पुत्रां दा नहीं हुंदा, धीआं दा हुंदा। पुराने जमाने में धीआं अपना घर संवार संवार के सहेलियां नूं विखांदियां सन कि वेखा मेरा घर किड्डा सोहना होगा। ये धी उदण मुकदी सी जिदन शादी वाले दिन मां नाल ला के आती सी, ये तेरा घर नहीं। वो आती सी अम्मा तो मेरा घर। फरमाया पुत्रा तेरा वो घर है जिथे तेन विद्या पे करना। पहला आई दी सफाई करती सी, फिर वो जाके शुरू कर दी। ये धी दे मुकद्दर ने, पेके आई होवे तो कोई भरा गल करे उन्होंने आंदी है तंग आ गया हो तो मैं अपने घर टुर जा, तो जो सौहरिया च कोई तंग करे तो उन्होंने आंदी है तुसी सौड़े पै गया हो तो मैं अपने घर टुर जा। इन्हू सारी जिंदगी पता ही नहीं लगता मेरा सौहरा पता मेरा अपना घर केड़ा है। मेरे अजीज दोस्तों, ये धी दा मिजाज है। दुनिया जानदियां धीआं जो पिंड आउंदियां ना पेके, कराची तो आउण, इंग्लैंड च आउण, अमरीका च आउण, अज दी गल पे कर, जेड़े वेले पिंड दी आबादी दूरों वेंदी, अड्डा ए आबादी नहीं अड्डा। पुराने जमाने च कितना टांगे हुंदे सन ते उतर के वेंदी सी पिंड दे कोच बांध ते टांगे, उत्थे ही खलो के चेहरा दा रंग सुरख हो जांदा ते खिल जांदी सी। आंदी सी तुहाडे मामू दा पिंड आ गया अज, तुहाडे नाने दा शहर, आबाद रहो भाई आबाद रहो। पूरे जान दियां धीआं जदों पेके वेड़े विच नहीं,
پیکے اڈے تے آ کے کھلون دوروں پنڈ دا علم نظر آئے مسجد دا مینار نظر آئے سکول دا بورڈ نظر آئے ہسپتال دا بورڈ نظر آئے علامات ویکھ کے نہ پیکیاں دی خدا دی قسم جیڑی قدم قدم تے آندی سی نا میں تھک گئی ہاں پیکی نگری دی علامت ویکھ کے تھیاں دی پترو میری تھکاوٹ لے گئی پوری دنیا دیاں تھیاں دی تھکاوٹ پنڈ آ کے لے گئی ہے میں اس بی بی تے مصائب پڑھن لگا جیڑی بازاراں چ نہ تھکی صدقے جاواں جیڑی درباراں چ نہ تھکی تے جدوں پیکا شہر آئی ہے نا اوتھے ایک جملہ آکھیا سو نانا تھکی دا سلام کرو صدقے جاواں نانا تھکی دھی دا سلام قبول کر میرے عزیز دوستو وہ جڑی بی بی دی تھکاوٹ ہے نا وہ میں پڑھن لگا ہوں لمبا اس وقت نہیں پڑھ سکتا ٹائم بہت زیادہ ہو گیا میں زیادہ پڑھ گیا بی بی نے رات گزاری ہے سویرے اعلان ہوئے بشیر دا اعلان سن کے سارے بچے گھر دوڑے نے ایک نہیں دوڑیا وہ ہی کھلوتا رہا رنگ زرد سی اکھاں سرگ سن ایڈا بچہ سی چوک چ کھلوتا سی جدوں بشیر اعلان کیتا نا مدینے آلیو سید لٹے گئے یہ مدینے آلیو حسین ابن علی شہید ہو گئے میرے عزیزو اس اعلان نو سن کے بچے دوڑے نے ایک بچہ چوک چ کھلوتا ہے او دے نیڑے آ کے حضرت بشیر دے ہاتھ چ علم بھی ایسی ہاں جی کھلوتا ہے تے ویکھ کے آندا ہے من انتا بیٹا تو کون ہے فرمایا من انتا تو کون ایڈا کانفیڈنس اس نے کہا میں بشیر ہوں اعلان پیا کرنا کربلا دی لٹ دا امام حسین دی شہادت دا اے بچے ٹر کیوں گئے نے تے تو کھلوتا کیوں ہے پولا منہ نال اس جواب دیتا ہے اس نے کہا جڑے آ کے ٹر گئے نا یہ تواڈے انتظار چ نہیں سن ہاں صدقے جاواں تواڈے آئے تو اس بچے آکھیا میں تواڈی انتظار چ کھلوتا تے ایک گل دساں میں اج دا نہیں کھلوتا جدن دے گئے ہو میں ادھر دا روز ایتھے کھلوتا ہو سکے بچے ایک باری منہ تو بولو تو کون ہے بشیر دے پیروں تھلے زمین نکل گئی جدوں سکیا انا عبید اللہ ابن ابا میرا نام عبید اللہ میں عباس علمدار دا بیٹا بشیر علام آگے بدا کے آندہ ہے مولا عباس تیرے پتر نو علام دے دیا فرمایا ان تو ایتے کھلو کے اعلان کرتا تے دادی نو میں آپ جا کے دسنا دروازے تے کھلو کے فرماند نے دادی اٹھ پاؤ انتظار موک گئے حضرت عباس دی والدہ ماجدہ ٹرتے دروازے تے آئے نے پوترے نو نال لا کے فرماند نے جی بیٹا فرمایا آگئے نے تے پچھے بندیاں صرفائی کی تھی آگئے نے حضرت عباس دی والدہ نے پوچھا سارے آگئے نے حضرت عباس دے بیٹے دی آوازیں نہیں اماں جڑے بچ گئے نے وہ آگئے نے ایک بندہ اعلان پہ کرتا ہے کہ حسین شہید ہو گئے بی بی دروازہ کھڑی ہو گئی تے اعلان کرنے والوں کہنے لگی بلا کے میرے بوئے تے لیا حضرت عباس دا بیٹا بلا کے لے آیا تے حضرت بشیر سامنے آ کے نظرہ چکا کے کھلو گئے نے میں اس ویلے تو حیران ہوں میں نے پڑھن دی لوڑ نہیں تسی سوچو چلو آؤ بسم اللہ نوحہ خان جی بسم اللہ کوئی گل میں دو جملے پڑھنے سے نوحہ پڑھنا جی بسم اللہ آؤ نوحہ خان یہ نوحہ پڑھنا امام حسین دی سنت ہے ایک نوحہ دا جملہ سنا دے امام حسین دا نوحہ سنا یا نوحہ خانہ دی آمد دی جدو حضرت عباس دے دم نکل گئے نا امام حسین دی چوڑی جی چلو حضرت عباس دے علم دا ذکر پہ کرتا سا حضرت امام حسین دا نوحہ جی خود میرے مولا پڑھے ایتھے سن حضرت عباس تے روح پرواز کر دو باری ہلایا نے تے عباس نہیں نہ بولے ایک ہاتھ کیتا نے فوج بن
یزید دے دوجا ہاتھ کیتا نے پینا دے خیمیاں اے امام حسین دے لفظ نے حضرت عباس نو نالو ہلا کے فرماندے نے عباس اج تو بعد تے بندے آرام نال سون گے نا اج جڑے تیرے ڈر تو ساری ساری رات جاگ دے سن تے خیمیاں ہاتھ کر کے فرماندے نے اج تو بعد اے جاگن گیاں جڑیاں تیرے پیرے وچ آرام دی نیند سوندیاں سن میں انہاں دا بھی استقبال کر لیا جی ہن میں عرض کر لگا حضرت عباس دی والدہ ماجدہ نے پوچھا تو اعلان کیتا ہے میں وہ تصور پہ تاں دیندا سا جدوں آئے نے مینوں نہیں پتا میری تقریر مک گئی ہے میں ایتھے اینوں واضح نہیں کر سکدا میں سوچنا اس ویلا کیسا ہوے گا جدوں حضرت عباس علیہ السلام دی والدہ دے سامنے بشیر حضرت عباس دا علم لے کے کھلو تو غور نہیں فرمایا یہ پتر دا نشان ہے نا یہ تو پتر دا نشان ہے ماما تے بستے نہیں بولدیاں ماما تے پترا دے کپڑے نہیں بولدیاں جدو حضرت عباس دا علم سامنے آیا نا تے آج ویکھ کے بی بی فرماندی ہے کی اعلان کیتا ہی کہنے لگا حسین شہید ہو گئے کل قتل الحسین ابن علی بی بی پاک ایڈے حوصلے والی خاتون بی بی پاک اشارہ کر کے فرماندی ہے ٹھہر جا اکو دسنیاں اے جدو زہرا دا لال قتل ہویا ہے عباس موجود سی صدقے جاواں حضرت بشیر فرماتے نہیں بی بی عباس پہلے شہید ہوئے یہ بڑے مشہور جملے نے تمہیں یاد نے بی بی پوچھے عباس پہلے تلوار نال زگر نہیں تیر نال نہیں کہنے لگا گرز ماریا سی بہادر خاندان دی خاتون سن حضرت عباس دی والدہ حرب تو اچھی طرح واقف سن حرب تو کہنے لگا کسے گرز مارے اے بی بی تیری جتی تو وارا سکرائن بی بی ایک قدم اگے ہو کے فرماتے نے میں اچھی طرح واقف ہاں گرز نیڑے ہو کے بجدا ہے وہ بندہ کیڑا سی جڑا عباس دے ڈے ہائے گرز نیڑے ہو کے بجدا ہے میرے شہر تے نیڑے آن دی جرت کی نوری کہنے لگا بی بی پہلے بازو گلا بھوگ جملہ سننا ہے میرا خیال تھوڑی ہائے وچ ہی میں برآمدگی کرا دینا اے جتھے تہاڈا تقریباً سامنے ڈبا پیا یا پکھا پیا یا ستون ہے یہ تو تھوڑا فاصلہ سی تھوڑا فاصلہ جدو زہرا دیتی تہاڈا ہن دل پیا کردا تے میں وہ بھی روایت پڑھ دیں تانوں پتہ ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہا جدو حضرت محمد حنفیہ آئے نا اے بی بی زینب گل کیتی سی نانے دے روزے تے اوتھے قبر سی نبی دی ایتھے بی بی سی میں اینا اکھاں نال پڑھیا ہے قبر اوتھے سی تے میری مخدومہ حضرت فضا لے کے پہ آوندے سن نانے دی قبر تے اے جملہ میری بی بی فضا دے ہاتھ کمزور پہ گیا تے کہنے لگی بی بی میرے ہاتھ کمزور پیندے نے پہ فرمایا اماں مینوں تھلے ڈگ پین دے فرماندے میں تانوں سنبھالاں کہ میں بی بی زمین تے آ گئے اوتھے نانے دی قبر سی تے بی بی فرماندی ہے اماں ہن تو پیچھے ہو جا فرمایا نانے نال کیویں ملاقات کرو گے فرمایا ہن میں آپ جانا مینوں کسے سہارے دی لوڑ نہیں فرمایا بی بی جان مینوں تہاڈی طبیعت دا پتہ تسی جننے زخمی ہو کیویں جاؤ گے فرمایا اماں پیچھے تے ہٹ بی بی آندی میں پیچھے ہو کے کھلو گئی ایتھوں لے کے نانے دی قبر تے بی بی انج گئی ہے جویں حسین علی اکبر ہاں صدقہ جاواں ایتھوں بی بی آہستہ آہستہ بہ کے ٹردے میری بی بی جدوں پہنچی ہے نا نبی دی قبر تے ہن جملہ سننا نبی دی قبر تے ہاتھ دوویں رکھ کے نا ایک بی بی نے جملہ آکھیا بی بی فرماندی ہے تھکی دھی دا سلام کرو حضرت فضا دوڑ کے نیڑے آئے فرماندے نے بازاراں چ نہ تھکن والیے درباراں چ نہ تھکن والیے تینوں امت دے مظالم نہ تھکا سکے پیکے آ کے عورتاں دے ساریاں بیبیاں دے تھکیویں لے جاندے تے تسی آندے ہو میں تھک گئی ہاں فرمایا اماں یہ بھی گل میں نانے نوں دسنی ہے یہ بھی گل میں نانے نوں دسنی ہے میں تینوں نہیں دسنی میں اعلان کرن لگا جی کی آبادی دا نام کی حیدر نگر اعلان کرن لگا ہن اعلان نال ہی تہاڈے آنسو آ جان بی بی فرمایا پیچھے اوتھے گئی دوویں ہاتھ قبر تے رکھ کے بی بی فرماندی شام تے کوفے دی تھکی دا سلام قبول کر
بی بی پاک نے حضرت فضا فرماندے نے میں پوچھے میں کیا بی بی تینوں شام دا دربار کوفے دے بازار نہ تھکا سکے تے ایتھے آ کے پیکے پہ دے میں تھکی فرما تو سن لے میں نانے نے دسن لگی ذرا میرا صندوق لیا دو ہی جملے صندوق کھولیا ہن میں تواڈے کولوں پوچھ کے رونا چاہنا رو رہا ہوں تسا ذاکر بننا تے میں رونا میں پڑھیا تے تسا ہائے کیتی میرا رون تے دل کردا ہے وہ صندوق کھول کے زہرا دی دھی نوں حضرت فضا نے ایک کرتا اٹھا کے حضرت زینب دے ہاتھاں تے رکھے میں صرف نا اپنی رون واسطے ایک باری تواڈے کولوں پوچھنا چاہنا عزت دارو تسی ایک باری کوئی ایک ماتمی منہ چ بول کے دسے وہ جڑا کرتا حضرت فضا نے بی بی دے ہاتھاں تے رکھیا وہ کرتا کدا واہ 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 آباد رہو یار کمال کی آباد رہو تسا سب تو پہلے آکھیا تہاڈی مہربانی ہے تسا ذاکری میرے آقا دی کیتی فرماندے نے مظلوم کربلا دا کرتا ہن ایک سوال ہن ایک بندہ دوسرا سوال دے وے اے بی بی نے ٹھپیا رکھیا کہ کھول کے رکھیا ہاں ہاں سنیا نا تسا سارا مسئلہ اے بی بی نے کھول دیتا ہن تیسرا سوال ہے اے کدھروں بچیا سی کہ سارا پھٹیا اس ایک کرتے وچ کئی سراغ سن تے پھر اتے شبیر دا خون سی چوتھا سوال تواڈے کول تاں پیا کرنا تانوں مصیب آوندا ہے میں دہرانا پیا میں نواں سنانا کوئی چوتھا سوال ہے تساں اچھے جواب دیتے نے اے بی بی نے رکھیا ہے کہ بچھایا ہے سنیا نا تساں بچھایا ہے جدوں بی بی نے آنج کر کے کرتا بچھایا نہ زہرا دی دھی نے راوی آندا یہ جے لگدا سی کہ میں پورے مدینے وچ زلزلہ آ گیا جدوں لوگاں دے پیراں تھلیوں زمین ہلدی لوگاں نوں لگی ہے نا اودوں بی بی نے دوویں ہاتھ قبر تے رکھ کے فرمایا نانا اے پتر دا کرتا ہے جدن میں لباس تبدیل کیتا میں اپنا کرتا بھی لے آواں گی پھر ذرا ویکھی کھا تیرے پتر نو باتا ماریا نے صدقے جاواں کہ تیری بھی نو باتا ماریا نے ترے بہن نے بی بی فرمایا نانا میں نو ماریا ہی جمعے دیا نمازیاں میں نو ماریا ہی قرآن دیا کاریاں میں نو ماریا ہی کعبے دیا حاجیاں ہائے میں چلان کر لگا فرماندے نے بی بی میں سننا چاہنی ہوں ایتھے آگے کمیں تھکے ہو تینوں کوفہ نہ تھکا سکیا ہائے تو صدقے ہاں تینوں شام نہ تھکا سکیا اما ایتھے بیعت نانے نو دساں جڑا نانے نو دسی نے میں اعلان کرن لگا دوویں ہاتھ رکھ کے قبر اطہر تے بی بی نے فرمایا نانا مینوں شام غریباں بھی ماریا نے نانا مینوں 11 محرم نو جدوں میں ویر دی لاش کولوں گزریا مینوں اوتھے بھی ماریا نے شام دے بازار جدوں میں ڈگ پئی مینوں ماریا نے کتھے نہیں نہ ماریا نانا تیری عزت ہے تے تینوں دساں تیری عزت دی قسم نہ مینوں کوفے دے بازار تھکا سکے تے نہ شام دے بازار تھکا سکے حشر والے دن سامنے کر کے بندیاں کولوں گواہی نہیں جڑے ویلے میں کوفے وچ خطبہ دیتا نبی نہ پہچان ہی نہیں سکیا کہ علی بول رہا ہے یا زینب بول رہی ہے میری تھکاوٹ کسے محسوس نہیں کیتی میں شام وچ یزید دے سامنے خطبہ دیتا تے مینوں کسے تھکیا محسوس نہ کیتا تے پوچھیا ہوئے گا تی ایتھے آ کے کنے تھک گئی ہیں ایتھے اعلان کر لگا بی بی نال رکھ کے نہ سر قبر تے جویں تیاں پیواں دے سینے تے سر رکھ دیاں اج نال قبر تے سر رکھ کے بی بی ایک وین کیتا ہے بی بی فرمایا نانا مینوں تیری امت تے نہ تھکا سکی ایتھے پیکے آ کے کدوں تھکی ہاں فرمایا نانا تیری قبر تو 10-12 گز دے فاصلے تے میرے سکے ویر نے مینوں سامنے کھلو کے پوچھیا انہاں جو زینب کیڑی ہے جدوں پیکے نہ سمجھانا اودوں تیاں مکدیاں جدوں ویر نہ پہچانا اودوں تیاں تھکدیاں کی علاقے دا نام اوے حیدر نگر دے او مسلمانوں علی دی تھکی دی آ گئی اوے رسول دیاں تیاں اجڑ کے آ گئی جے جڑا خالی ذوالجناب آؤ